ناکام ہو گئے تو کیا بنے گا؟ کہ یہ کامیابی ناکامی جو ہے یہ کوئی ایسے نہیں کہ عارضی طور پہ ناکام ہوئے پھر اس کے بعد جو ہے کامیابی میں بدل جائے گی. قیامت والے دن اعلان ہوگا فلاں فلاں کا بیٹا آج اس کی نیکیاں بڑھ گئیں، کامیاب ہو گیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اب کبھی ناکام نہیں ہوگا. پھر اعلان ہوگا فلاں فلاں کا بیٹا آج اس کے جو ہے وہ گناہوں کا پلڑا بڑھ گیا، اب وہ ناکام ہو گیا، اب کبھی کامیاب نہیں ہوگا. دونوں میں سے ایک اعلان میرے بارے میں ہونے والا ہے میرے دوستوں. میری پریشانی کی بات یہ ہے کہ میرے بارے میں اس دن جو ہے وہ کامیابی کا اعلان ہو، ناکامی کا اعلان نہ ہو. اس کے لیے ہم میں سے آج کتنے پریشان ہوتے ہیں. اس کے لیے کبھی ہم نے گھر میں بیٹھ کے مشورہ کیا ہو، کبھی گھر میں بیٹھ کے سوچا ہو، اپنے بچوں کو لے کے بٹھایا ہو کہ بیٹا دیکھو موت آنی ہے، مرنا ہے، اس کے لیے تیاری کرنے کے لیے دنیا میں آئے ہیں. روزانہ اس کا حساب لگایا ہو کبھی کہ میں نے آج کے دن میں میرے کتنا کمایا. آج کھاتے بناتے ہیں نا، دکانوں کے کھاتے بناتے ہیں، روز کی کتنی کمائی ہوئی، کتنی کمائی ہوئی. کبھی اس کا بھی حساب لگایا میں نے آخرت کے لیے، آخرت کے اعتبار سے آج کتنا کمایا اور کتنا گنوایا. اس سے میرے دوستو اس معاملے میں ہم سب فقیر ہیں. ہم سے بڑا فقیر کوئی نہیں، اس لیے کہ ہم دھوکے میں پڑے گئے. وہ چیزیں جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں جن چیزوں کا جو ہے وہ کوئی نفع نہیں ہے، عارضی ضرورت کی چیزیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہیں، دنیا اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہیں، اس کو وہ جمع کرتا ہے جس کو کوئی عقل نہیں. تو جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کے بارے میں یہ بات فرما رہے ہوں تو میرے دوستوں ہماری کتنے سوچنے کی بات ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جب دنیا سے جانے کا وقت آئے تو ہم خالی ہاتھ دنیا سے جا رہے ہیں، کچھ بھی پاس نہ ہو. کہ جو کرنسی وہاں چلتی ہے، آج آدمی نے کسی دوسرے ملک جانا ہوتا ہے نا تو کچھ نہ کچھ کرنسی اس ملک کی پاس رکھتا ہے. ایک ملک کی کرنسی دوسرے میں نہیں چلے گی بھائی، کہ دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو کچھ کرنسی اس کی لے کے جاتے ہیں. تو میرے دوستوں وہ جو ہمیشہ ہمیشہ کے گھر میں جانا ہے، وہاں پہ جو کرنسی چلنے والی ہے وہ نیکیاں ہیں. وہاں نیکیوں کی صورت میں جو ہے وہ ادائیگی کرنی ہوگی. اس کے لیے کتنی تیاری ہوگی، یہ ہماری فکر کی بات ہے. اس کے لیے سب سے بنیادی چیز جو ہے یہ دل کا یقین، کہ قبر کے 3 سوال یقین سے متعلق ہیں. اس لیے اپنے یقین کے اوپر محنت کرنا کہ میرے دل کے اندر یہ یقین آ جائے کہ اللہ کے حکم سے سب کچھ ہونے کا یقین، اور اللہ کے حکم کے بغیر مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین دل میں اتر جائے گا. یہ کوئی معمولی یقین نہیں ہے. آج ہمیں دھوکہ لگا ہوا کہ آج یہ تذکرے بھی ہمارے اندر نہیں ہوتے کہ بیٹھتے ہوں تو آپس میں تذکرے کر لیں. ایک آدمی اپنی ضرورت محسوس کرتا ہے نا تو اس کے سب سے مشورے لیتا پھرتا ہے، سب سے مشورے لیتا پھرتا ہے. یار دکان نہیں چل رہی، کاروبار نہیں چل رہا، کوئی گر بتاؤ، مشورہ دو کیا کرنا جی. تو بھائی وہ جو آخرت میں جہاں جانا ہے اس کے لیے تیاری کرنی ہے. اب اس کے لیے جو ہے میری تیاری نہیں ہو رہی تو اس کے لیے بھی تو مشورہ کرنا چاہیے. اور میرے دوستو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں سے ہونے کی نسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں، ہمارے رہبر ہیں، ہمارے قائد ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں ہماری کامیابی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے اوپر جو چلے گا وہ کامیاب ہوگا، جو ان طریقوں کو چھوڑے گا وہ ناکام ہوگا. اس کا یقین دل میں اترے. مسئلہ اس یقین کو دل میں اتارنے کا کہ میرے دل میں یہ یقین اتر جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں مجھے کامیابی نظر آئے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کے جو عمل کیا اللہ کے ہاں قبول ہی نہیں.
ایک ایک سنت جو ہے اللہ کے ہاں اعلیٰ درجے دلانے والی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ میری پوری کی پوری امت جنت میں جائے گی مگر جس نے میرا انکار کیا. پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکار کیا سے کیا مراد؟ فرمایا کہ جس نے میری اتباع کی وہ تو جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری اتباع نہ کی اس نے گویا میرا انکار کیا. میرے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک طریقے کے اندر ہمیں کامیابی نظر آئی. اس کا یقین دل میں اتر جائے. جب یقین دل میں اترا ہوا ہوتا ہے نا، تو جیسے آگ کا یقین دل میں اترا ہوا نا کہ آگ جلاتی ہے، تو آدمی اس آگ کے اوپر انگلی رکھ سکتا ہے؟ اس کے قریب ہاتھ کرے گا؟ تو اگر یہ یقین ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوٹ گیا تو اس میں میری ناکامی ہے، پکی بات ہے، تو اب یہ آدمی کبھی جو ہے وہ یہ غلط قدم کے ساتھ جو ہے وہ بیت الخلاء میں الٹے ہاتھ سے اندر داخل ہونا تھا، کبھی اس کا پاؤں دائیں والا جائے گا ادھر؟ ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہوا، یہ زیادہ پرانی بات نہیں، ہمارے ادھر وہ لاہور کے اندر کہتے کہ وہ مزان کے اندر تھے، وہ بزرگ کو بیٹھے ہوئے تو کوئی جنازہ جا رہا، تو اس جنازے کے ساتھ کہا کہ اس کے جنازے کے ساتھ چلو دیکھو کون ہے. گئے اس جنازے کے ساتھ، جنازہ پڑھا. بعد میں پوچھا کہ یہ کس کا جنازہ تھا؟ غیر شادی شدہ بچی تھی، بہت نیک بچی تھی. تو اور یہ جو ہے وہ سنتوں کا بڑا اہتمام تھا. تو ایک دن کہیں غلطی سے بیت الخلاء میں جاتے ہوئے الٹے پاؤں کے بجائے سیدھا پاؤں اندر داخل ہو گیا. اس کے اوپر اتنا اس کو جو ہے افسوس ہوا کہ چیخ نکلی اور اس کے اوپر اس کی جان نکلی. تو یہ اس کا جنازہ ہے. کہتے میں بھی کہوں کہ اتنا اس کے اوپر انوارات کی بارش ہو رہی ہے اس جنازے کے اوپر. جو ان نمازوں کو اپنے وقت پر ادا کرنے کا اہتمام کرے گا، میں اس کو اپنی ذمہ داری پہ جنت میں داخل کروں گا، اور جو ایسا نہ کرے اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں. اب کتنا وقت لگتا ہے 5 وقت کی نماز میں میرے دوستوں؟ کہ اس کے لیے پہلے سے وضو کر کے پہلے اس کے جماعت کی نماز کا اہتمام کرنا، کہ جو تکبیر اولیٰ کا اس طرح سے نماز پڑھے 40 دن تک کہ اس کی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو، اخلاص کے ساتھ ایسے نماز پڑھے کہ اس کا جو ہے وہ 2 پروانے دیے جاتے ہیں، ایک جہنم سے آزادی کا، دوسرا نفاق سے برات کا. کہ کتنے ایسے لوگ کہ اہتمام نماز کا ایسا ہوتا تھا. سید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کتنے برس تک کہتے کہ جی میری کبھی جو ہے وہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میری کہ اذان ہوئی اور میں پہلے سے مسجد میں موجود نہ ہوں. کیسا اہتمام نمازوں کا کہ اذان سے پہلے مسجد میں پہنچو. آج دنیا کے معاملے میں ہم دیکھتے ہیں کتنے لوگ ایسے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب سے نوکری کر رہا ہوں پچھلے 40 سال سے میری جو ہے وہ 8 بجے کا وقت ہے، تو 8 بجنے میں 1 منٹ میں دفتر میں پہنچا ہوتا. کبھی 8:01 نہیں ہو گئے. کیوں جی؟ ہیں کہ نہیں ایسے لوگ؟ تو جب نماز کی باری آتی تو اس میں کتنا اہتمام ہونا چاہیے. کہ دنیا کے معاملات کے اندر اتنا اس کے اہتمام، تو آخرت کے معاملات میں کتنا اہتمام ہونا چاہیے. کہ یہ نماز ایسی چیز ہے کہ جس قیامت میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا. جس کی نماز اچھی اور پوری نکلے گی اس کے باقی اعمال بھی پورے ہوں گے، اور جس کی نماز میں کمی پائی گئی اس کے باقی اعمال میں بھی کمی ہوگی. آدمی نماز پڑھتا ہے اور نماز میں اس کا جو ہے وہ 10واں حصہ لکھا جاتا ہے، کسی کا 9واں، کسی کا 8واں، کسی کا 7واں، 6واں، 5واں، چوتھائی، کسی کا آدھا، اور پھر کسی کا پورا لکھا جاتا ہے. کیسی نماز پڑھی، کتنے اس کے اوپر محنت کی. کہ صحابہ کی نمازیں ہم دیکھیں کیسی ہوتی تھی. کہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے ہوتے اور اس طرح سے کھڑے ہوتے تھے کہ جیسے کوئی لکڑی زمین میں گاڑ دی، جیسے لکڑی زمین میں گاڑ دی، ذرا بھی حرکت نہیں. کہتے آج کی رات رکوع قیام کی رات، ساری رات قیام میں، باقی رواج مختصر.
کہ آج کی رات رکوع کی رات ہے، کہ رکوع لمبا، پھر سجدہ، اس طرح سے جو ہے وہ ایسی نمازیں. خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لمبی نماز پڑھا کرتے تھے کہ پاؤں مبارک کے اندر ورم آ جاتا تھا، پاؤں میں ورم ایسے آ جاتا تھا کہ تب ہوتا ہے جب نماز کے اندر واقعی نماز میں آنکھوں کی ٹھنڈک کو لذت آنے لگے، مزہ آنے لگے نماز پڑھتے. یہ مزہ تب آئے گا جب پتہ ہو کہ کس کے سامنے کھڑے ہوئے. محبوب سے جب ملاقات کرنے جائے تو اب اس میں کیسی لذت ہوتی. تو اس اللہ سے ملاقات کر رہے ہیں، اس اللہ سے ملاقات کے لیے کھڑے ہیں، اس سے باتیں ہو رہی ہیں. کہ سجدے کے اندر آدمی نے سر رکھا ہوا ہے، اب یہ ایسے ہے جیسے اللہ کے قدموں کے اندر سر رکھا ہوا ہے، اللہ سے سرگوشیاں کر رہا ہے. کہ نماز تو معمولی عمل ہے. اس سے میرے دوستوں اپنی نمازوں کے اوپر محنت کرنا، نوافل کا ذخیرہ آدمی اپنے پاس رکھے، کہ جس کے فرائض میں دیکھا جائے گا، فرائض کے اندر اگر کمی پائی گئی تو کہا جائے گا دیکھو اس کے پاس کچھ نوافل ہیں، وہ نوافل کے ذریعے سے اس کے فرائض کی کمی کو پورا کیا جائے گا. اور اگر نوافل نہ ہوئے تو کمی پوری نہیں ہوگی. تو اس لیے جو ہے نوافل کا بھی اہتمام کرنا، نوافل کا اہتمام کرنا، تہجد کا، اشراق کا، چاشت کا، اوابین کا. کوئی مشکل پیش آ جائے اس کے لیے صلاۃ حاجت پڑھے، کہ بڑی سے بڑی مشکل جو ہے وہ اس کے اندر صلاۃ حاجت پڑھے. اللہ سے مسئلہ حل کرانا سیکھ لیں. ان اعمال کے ذریعے سے ہمارے کہ کسی آدمی کو کوئی مشکل پیش آ جائے، چاہے اس کا تعلق دین سے ہو یا دنیا سے، اور 2 رکعت نماز پڑھے اور پھر دعا سکھائی کہ وہ دعا جو ہے وہ پڑھے تو اللہ اس کی حاجت کو پورا کرتے. کہ کتنے ہم میں سے ایسے ہیں کہ آج دنیا کے کاموں کے لیے کتنی جوتیاں چٹکاتے رہتے، کبھی ادھر چلے جاؤ، کبھی ادھر چلے، اس سے سفارش کراؤ، اس سے سفارش کراؤ. کہ دو 4 گھنٹے یا 2 دن جو ہے وہ کھپتے ہیں ادھر جا کے. اگر وہی جو ہے وہ صرف اللہ کے آگے مصلی رکھ کے اور وضو کر کے نماز پڑھ دے آدمی، اتنا جتنا اس سے کرتے اس سے آدھی اگر نماز پڑھ دے تو اللہ کام بنا دے گا. اس سے میرے دوستوں اپنی نمازوں کے اوپر محنت کرنا، ان نمازوں کو بنانا، اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے ذمہ کہ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی جو ہے وہ دین کے مطابق گزرے. 24 گھنٹے کی زندگی کا دین، اس کو سیکھنا کہ اللہ کا کیا حکم، میرے اس حال میں اللہ میرے سے کیا چاہتے ہیں، اس کو سیکھنا. اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے. کہ انسان کا جسم یہ اعمال کی مشین ہے، ہر وقت اس کے جسم میں سے کوئی نہ کوئی عمل نکلتا رہتا ہے. اب اس عمل کے اندر جو ہے وہ اللہ کا حکم کیا ہے، اس کو سیکھنا. اس کا نام علم ہے. کہ جو علم سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے. ساری مخلوقات اس کے لیے استغفار کرتی ہیں، ساری مخلوقات، اور فرشتے اس کی خوشنودی کے لیے پر بچھاتے ہیں. اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ ہم اپنے معاملات کو، ہمارے 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے اس کو علماء پہ پیش کریں، مفتی حضرات کی خدمت میں حاضری دے کے ان سے پوچھیں کہ میں یہ کام کرتا ہوں، اس میں اللہ کا کیا حکم ہے. گھروں کی زندگی کے بارے میں، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ معاملات کے بارے میں، اپنے کاروبار کے بارے میں، کھیتی باڑی کے بارے میں، بچوں کی شادیاں کرنی اس کے بارے میں، میت کے بارے میں، ایک ایک زندگی کے پہلو کے بارے میں ہم اس علماء سے پوچھیں، علم سیکھیں. اس میں یہ نہیں ہے کہ جو دل میں آیا بس کر لیا کہ یہ دین ہے، بس جیسے کرتے دیکھا لوگوں کو ویسے کرتے چلے گئے. اس سے بڑی جہالت کوئی نہیں.
کہ علماء سے پوچھنا کہ علماء کرام کی خدمت میں استفادے کی نیت سے حاضری دیں کہ یہ ہمارے بڑے ہیں، کہ صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے پوچھتے تھے، کتنی آیتیں قرآن کی ایسی کہ آپ سے پوچھتے ہیں فلاں چیز کے بارے میں، یہ آپ سے پوچھتے ہیں فلاں کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے۔ اب علماء انبیاء کے وارث ہیں، تو ہم علماء سے جا کے پوچھیں گے، تو ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھیں اور یقین رکھیں کہ یہ جب ہم جائیں گے، جب ہم پوچھنے کے لیے جائیں گے تو یہ جانا ہمارا جو ہے یہ جنت کا راستہ اس سے آسان ہوگا۔ مخلوقات ساری کی ساری ہمارے لیے استغفار کریں گی، اور فرشتے جو ہے وہ طالب علم کی خوشنودی کے لیے پر بچھاتے ہیں۔ یہ سارے فضائل ہمیں حاصل ہوں گے، یہ معمولی فضائل نہیں ہیں علم سیکھنے کے۔ آج اس کو ہم بڑا معمولی عمل سمجھتے ہیں، اس سے میرے دوستو علم کا سیکھنا اور پھر ذکر سے اللہ کا دھیان حاصل ہوگا کہ اللہ مجھے دیکھ رہے، میری سن رہے، میرے ساتھ ہے، یہ کیفیت ہمیں حاصل ہو جائے۔ ذکر خالی اتنا نہیں کہ تسبیح کر لی اور جو ہے وہ تلاوت کر لی، دعائیں پڑھ لی، کیفیت حاصل ہو کہ اس کا جائزہ بھی لیں کہ یہ کیفیت مجھے حاصل ہوئی، اس کو دیکھنا کہ یہ ایک ایک صفت جو ہے اس کے بارے میں آدمی کہ میرے اندر یہ صفت پیدا ہو رہی ہے، اس میں بڑھوتری ہو رہی ہے روزانہ، کہ روزانہ اس کی محنت ہے، ایک ایک صفت کی محنت علیحدہ ہے، کلمے کے یقین کی اس کی محنت، پھر نماز کی محنت، پھر علم کی محنت، ذکر کی محنت، ہر صفت کی محنت کرنی پڑے گی، اور پھر اللہ سے مانگنا پڑے گا اس کو کہ ان صفات کی حقیقت حاصل ہو ہمیں، کہ اللہ کا ایسا تعلق، ایسی محبت اللہ کے جو ہے وہ نصیب ہو جائے کہ ہمیں دل میں یقین پیدا ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ بچہ دیکھ رہا ہو نا تو چوری سے چوری نہیں کرتا، تو بچہ دیکھ رہا ہے کہ آج لکھ کے لگایا ہوتا کہ جی اللہ وہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، ایک جگہ دیکھا ہم نے وہاں پہ لکھا ہوتا کہ اللہ کے ساتھ کیمرے کی آنکھ بھی آپ کو دیکھ رہی ہے۔ تو یہ اب اگر یقین ہوگا کہ اللہ مجھے دیکھ رہے، میری سن رہے ہیں، میرے ساتھ ہیں، تو آدمی اللہ کی نافرمانی کر سکتا ہے؟ تو اس لیے بھائی یہ کیفیت حاصل ہو جائے، اس کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کرنا، تسبیحات کا اہتمام کرنا، تیسرا کرنا، درود شریف، استغفار، کم از کم ایک ایک تسبیح صبح، ایک ایک تسبیح شام، اس کا اہتمام کرنا، اور موقع محل کی دعاؤں کا اہتمام، کہ جس موقع کی جو دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے اس موقع کی اس دعا کا اہتمام کرنا، کہ اس کے لیے کوشش کرنا، اس کے لیے جو ہے اپنے آپ کو بتکلف اس کے اوپر لے کے آنا، کہ یہ جو کہا نا کہ ذکر کرنے والے کی مثال زندہ کسی ہے اور ذکر نہ کرنے والے کی مثال مردہ کسی ہے، کہ آدمی اس پہ غور کرے گا کہ ذکر کے جتنے فضائل، اتنے جو ہے اس ذکر کے فضائل ہیں کہ آدمی اگر جو ہے اس کے اندر یہ کیفیت بن جائے اس کو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعلق ایسا نصیب ہو جائے اس کو، تو جس سے تعلق ہوتا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے، اس سے کوئی کام کرانا، کوئی اس سے جو ہے وہ اس کی بات، پہلی تو چیز یہ کہ آدمی اس کی کسی بات کا انکار نہیں کر سکتا، جس سے تعلق ہوتا ہے اس کی نافرمانی کر سکتا ہے؟ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی نافرمانی کیسے کر سکتا ہے آدمی؟ تو اس لیے میرے دوستو اس کا اہتمام کرنا، تو پھر مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہر مسلمان کا کلمے کی صفت کی وجہ سے اکرام کرنا، کہ ایک مسلمان اللہ کے ہاں بہت قیمتی، یہ کائنات کا نظام جو ہے یہ کوئی آج جو ہے وہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے قائم نہیں ہے، یہ کائنات کا نظام اس مسلمان کے وجود کے ساتھ قائم ہے، کہ حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جب تک ایک آدمی اس کائنات کے اندر ایسا موجود ہے جو اللہ اللہ کہنے والا، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی۔ تو مسلمان کا وجود اتنا قیمتی ہے کہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بیت اللہ کی طرف دیکھ کے فرمایا، مفہوم یہ تھا کہ اے بیت اللہ تو کتنا محترم، کتنا مکرم، تیری حرمت کتنی زیادہ، لیکن ایک مسلمان کی جان مال کی حرمت تیری حرمت سے زیادہ ہے، اور اسی حرمت کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس چیز کو حرام قرار دیا ہے کہ کسی مسلمان کے بارے میں تھوڑی سی بھی بدگمانی کی جائے، کہ مسلمان اتنا قیمتی ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ تم ہرگز جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک ایمان والے نہ ہوں، اور ہرگز ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت کرنے والے نہ بنو۔ اور ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جس سے آپس میں محبت کرنے والے بنو، میں کہ سلام کو عام کرو، کہ اللہ کے لیے آپس میں محبت کرنا بہت بڑا عمل ہے، کہ جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے دشمنی کی، اللہ کے لیے دیا اور اللہ کے لیے رکا، کہ اس نے ایمان کی تکمیل کر لی۔ تو آپس میں محبت، آپس میں الفت، کہ ایک مسلمان جو ہے نا، کہ تم میں سے کوئی شخص ہو سکتا کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک جو چیز اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرنے والا نہ بنے۔ اس لیے یہ محنت ہوئی تھی صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا، ایسا معاشرہ قائم ہو گیا تھا مدینہ منورہ کے اندر کہ ہر ایک دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دینے والا تھا، خود بھوکے رہ کے دوسروں کو کھلا رہے ہیں، خود پیاسے مر رہے ہیں اور مرتے ہوئے بھی دوسروں کی پیاس کو بجھانے کی فکر ہو رہی، کہ ایسا معاشرہ قائم ہو گیا تھا کہ ہر ایک دوسرے کی جو ہے وہ اس کی فکر یہ ہوتی تھی کہ دوسرے کی ضرورت پوری ہو جائے، چلو کوئی بات نہیں میں تو گزارا کر رہا ہوں، ہر ایک دوسرے کی رحمت کا، دوسرے کی راحت کا سامان بن رہا، تو وہ معاشرہ وجود میں آ جائے، ہر ایک کی خیر خواہی ہمارے دل کے اندر ہو، ہر ایک کی محبت ہمارے دل کے اندر ہو، اور پھر میرے دوستو ہم جو عمل بھی کریں صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے، کہ اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے چھوٹا سا عمل بھی جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بڑھا کے پہاڑوں جتنا کر دیں گے۔ عمل کی قیمت اخلاص کے ساتھ، جتنا اخلاص زیادہ ہوگا اتنا عمل قیمتی ہوگا، اتنا عمل قیمتی ہوگا۔ کہ جو بھی عمل اچھا یا برا کرو گے اس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو لوگوں پہ ظاہر کر کے چھوڑیں گے، چاہے چٹان کے اندر چھپ کے کیا جائے۔ کہ اخلاص کے ساتھ تھوڑا عمل بھی کافی ہو جاتا ہے، کہ معاذ دین کے امور میں اخلاص کا اہتمام کرنا، کہ اخلاص کے ساتھ تھوڑا عمل بھی کافی ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن جب بھیجا تو اس وقت یہ نصیحت کی تھی، معاذ بن جبل رضی اللہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس بیٹھے رو رہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ نے پوچھا کہ معاذ کیوں رو رہے ہو؟ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی بات یاد آ گئی۔ تو لمبی بات ہے، اس میں سے جو ہے آخری بات کہ بے شک جو ہے وہ اللہ کو وہ بندے بہت محبوب ہیں، فرمایا کہ جو اللہ سے ڈرنے والے چھپے چھپائے کسی مجلس کے اندر چلے جائیں تو کسی کو اٹھ کے جانے کا پتہ نہ چلے، اور وہاں سے اٹھ کے نکل جائیں تو کسی کو اٹھ کے اٹھنے کے جانے کا جو ہے کسی کو ان کا نوٹس نہ لے۔ ایسے لوگ کہ ان کے دل جو ہے وہ روشن چراغ کی طرح، کہ بڑے بڑے جو ہے وہ فتنوں کو، بڑے بڑے فتنے جو ہے ان کی برکت سے اللہ دور کر دیتے، کہ یہ اخلاص والے لوگ۔ تو اس لیے میرے دوستو اخلاص کا اہتمام، کہ عمل کے شروع میں، عمل کے درمیان اور عمل کے آخر میں استغفار، کہ عمل کے شروع میں بھی نیت کو ٹٹولے اور عمل کے درمیان بھی اپنی نیت کی تصحیح کرے، اور آخر کے اندر جو ہے وہ استغفار آخر میں کرے، کہ جو کمی ہوگی اللہ اس کو پورا کر دیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک کافر کے سینے کے اوپر چڑھے لڑائی کے اندر، اس کے سینے کے اوپر ہیں، اس نے منہ پہ تھوک دیا، فوراً چھوڑ کے پیچھے ہٹ گئے۔ دیکھا کیا ہوا؟ کہا کہ پہلے تجھے اللہ کے لیے قتل کر رہا تھا،
اب میرا نفس بیچ میں شامل ہو گیا کہ اتنا اہتمام کرنے والے صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین اعمال کرتے تھے، ان کو چھپاتے تھے، اپنی نیکیاں چھپاتے تھے کہ ہماری نیکیاں صرف اللہ کے لیے خالص ہوں، صرف اللہ کو پتہ ہوں، بس اور کسی کو نہ پتہ ہو. چھپ چھپ کے عمل کرتے تھے. اس سے میرے دوستو اپنی نیکیوں کو اللہ کے لیے خالص کرنا، ایسے عمل کو کرنا کہ اعمال کا جو ہے وہ اخلاص کا اہتمام ہو کہ صرف اللہ کے لیے ہو اور کوئی اس سے مقصود نہ. اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. امتی ہونے کی نسبت سے میرے دوستوں ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے. آج دنیا میں کتنے انسان بس رہے، اب ساری دنیا کے اندر جتنی انسانیت ہے وہ سارے کے سارے جو ہے اب ان کی یہ فکر کرنا کہ وہ جہنم سے بچ کے جنت میں جانے والے بن جائیں، یہ ہماری ذمہ داری تھی. ہمیں اس کی فکر کرنی تھی. اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس امت کو بھیجا تھا کہ اس امت کا ایک ایک فرد وہ اس کام کے لیے تھا کہ ہماری جان، مال، وقت سب کچھ لگ جائے اور یہ ساری انسانیت جہنم سے بچ کے جنت میں جانے والی بن جائے. لیکن میرے دوستو آج مسلمان کا جان مال کہاں لگ رہا ہے، یہ صلاحیتیں کہاں لگ رہی ہیں؟ آج محنت نہ ہونے کی وجہ سے آج کتنا بڑا نقصان ہو گیا. روزانہ کتنے لاکھ لوگ جو ہے وہ روزانہ فوت ہو رہے ہیں اور وہ جہنم کا ایندھن بن رہے ہیں کہ محنت نہ ہونے کی وجہ سے. ورنہ مدینہ منورہ کے اندر ایک ایسا ماحول بنا تھا، ایک ایسا پاکیزہ معاشرہ وجود میں آیا تھا کہ جس معاشرے کے اندر جو ہے اس میں اس فضا کے اندر جو آتا تھا وہ اثر لیے بغیر نہیں رہتا تھا. صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین جس طرف جاتے تھے، جہاں جاتے تھے، جا کے وہاں کی حکومت والوں کو کہتے تھے کہ دیکھو ہم ایک زندگی لے کے آئے ہیں، ہمیں وہ زندگی لوگوں پہ پیش کرنے دو. وہ رکاوٹ بنتے تھے تو پھر ان کے سامنے پیش کرتے تھے یا تو یہ دعوت ہمیں دینے دو ورنہ جو ہے پھر تم جزیہ دو، پھر تمہیں سربلند رہنے کا حق نہیں. وہ اس پہ تیار نہیں ہوتے تھے کہ پھر تلوار ہمارے تمہارے درمیان فیصلہ کرے گی. اور یاد رکھو کہ فتح ہماری ہے، کہ اللہ نے لکھ دیا ہوا ہے، طے کر دیا ہوا ہے. تو پھر جو ہے وہ جدھر جاتے تھے وہ زندگی جو دیکھتے تھے، وہ لوگ جو تنگ آئے ہوئے ہوتے تھے دوسری قوموں کے ظلم سے اور وہ ان کے جبر سے اور ان کے جو ہے وہ ہر طرح سے تنگ آئے ہوتے تھے، ان کو جو ہے وہ ان تنگیوں سے نکال کے دنیا کی وسعتوں کے اندر داخل کر ان کے سامنے وہ زندگی رکھتے تھے. تو صحابہ کی زندگی کو دیکھ کے صحابہ کہتے تھے کہ ہمارے جیسے بن جاؤ. وہ زندگی دیکھتے تھے تو وہ رہ نہیں سکتے تھے پھر کہ جی ہم کبھی. یہ جو مالدیپ کا جزیرہ ہے، یہ مالدیپ کا جزیرہ، یہ ایک نوجوان تھا، اس نوجوان کی برکت سے سارے کا سارا یہ مالدیپ کا جزیرہ جو ہے مولوی فہیم صاحب ہمارے وہ سنا رہے تھے، کہتے کہ یہ اس نوجوان کی برکت سے، اس نوجوان کی بھی داڑھی مونچھ نہیں آئی تھی، تجارت کے لیے گھر سے نکلا تو اب وہ ادھر گیا. وہاں پہ اس زمانے کے اندر ہوٹل تو ہوتے نہیں تھے، لوگ گھروں میں ٹھہرا لیتے تھے. تو ایک وہ وہاں جو ہے وہ بوڑھی عورت تھی، اس نے گھر میں ٹھہرایا. تو اس نے جو ہے وہ جو اپنا سامان وغیرہ خریدنا بیچنا تھا وہ کرا کے، تو اب وہ ادھر ٹھہرا ہوا تھا. تو ایک دن دیکھا کہ وہ بوڑھی اماں جو تھی بڑی پریشان تھی. تو اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے. اس نے کہا کہ بیٹا مہینے میں ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ جس میں سمندر کی طرف سے جو ہے وہ بڑی اس میں شور اٹھتا ہے اور ایک بڑی جو ہے وہ ایک بلا آتی ہے. تو وہ اس کے لیے جو ہے ایک ہر دفعہ جو ہے ایک کواری لڑکی جو ہے اس کو دلہن بنا کے وہاں جو ہے تیار کر کے بادشاہ کی طرف سے جوڑا کورا نکالا جاتا ہے. تو اس کو وہاں پہ جو ہے وہ رکھ دیا، اس کو بھیج دیا جاتا ہے، فوجی چھوڑ کے آتے ہیں. صبح اس کی لاش ملتی وہاں سے. تو وہ کورا میری بیٹی کے نام پہ نکل آیا. ابھی حافظ قرآن تھا، اس نے کہا کہ اماں ایسا کرو کہ وہ جو جوڑا ہے وہ مجھے دے دو. اب یہ رات کو جو ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد اب وہ جو اس نے جوڑا پہنا وہ فوجی آئے، اس کو لے کے چلے گئے. ان کو پتہ نہیں چلا کہ لڑکا ہے کہ لڑکی. تو وہ جوڑا لے کے اس کو وہاں چھوڑا. اب اس نے رات کو وہاں پہ جو ہے یہ اعمال میں لگا رہا، قرآن پڑھتا رہا، ذکر کرتا رہا. اس نے حصار کر لیا اپنے گرد. اور وہ جو ہے وہ جس وقت وہ رات کو اب وہ شور ہونا شروع ہوا، یہ قرآن پڑھتا رہا، وہ شور بڑھتا گیا، قرآن پڑھتا رہا. ہوتے ایک دم جو ہے وہ ایسے شعلہ سا نکلا اور سب ختم ہو گیا اور پھر بالکل سکون ہو گیا.
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ جو بھی مخلوق تھی اس کو ختم کر دیا قرآن کی برکت سے. تو صبح جب وہ فوجی آئے تو وہ عادی تھے کہ وہاں جو ہے وہ لاش پڑی ہوتی تھی. اب یہ گھٹنوں کے اندر سر دے کے بیٹھا ہوا نوجوان، تو وہ دیکھ کے ڈر کے بھاگنے لگے. تو اس نے کہا ٹھہرو ٹھہرو، ڈرو نہیں، اپنے راجا کے پاس مجھے لے چلو. تو وہ خیر اس کو ڈرتے ڈرتے اس کو راجا کے پاس لے گئے. راجا کو ساری بات اس نے بتائی. اس نے کہا میں کیسے یقین کر لوں کہ اس نوجوان نے کہا کہ میں 1 مہینہ یہیں ہوں، یہیں رہتا ہوں، تم مہینہ دیکھ لو، اگر اگلے مہینے وہ جب پھر ویسے ہی ہوا تو پھر دیکھ لینا. اب وہ جب وہاں پہ جو ہے یہ نوجوان کو اس نے شاہی محل میں اس میں مہمان بنا کے رکھا. اب شاہی محل کا وہ ہندو تھا، اس کا اپنا ایک ماحول تھا، اس ماحول کے اندر جو ہے وہ اب یہ نوجوان تقوی والا تھا، نظروں کی حفاظت کرنے والا تھا. ابھی 1 ہفتہ گزرا تھا کہ 1 ہفتے کے بعد اس نے بادشاہ نے اپنا دربار سجایا، اس نوجوان کو بلایا. اس نے کہا کہ میں نے نیت تو یہ کی تھی کہ 1 مہینہ تک دیکھوں گا، لیکن اس نوجوان کی زندگی دیکھ کے، اس کی تقوی والی زندگی دیکھ کے، اس کی نظروں کی حفاظت والی زندگی دیکھ کے کہ مجھے اب میں رہ نہیں سکتا کہ میں اس نوجوان کا دین قبول کر لوں. اس نے اس پہ یہ سارا جزیرہ جو ہے مسلمان ہوا. کہ اس امت کا تو ایک فرد ایسا تھا کہ اس کی زندگی کو دیکھ کے جو ہے وہ اس طرح علاقوں کے علاقے مسلمان ہوتے تھے. تو آج میرے دوستو، آج ہم بھی دیکھیں کہ ہمارے اندر یہ صفات کتنی ہیں. یہ جو 6 صفات آج کہی جاتی ہیں، یہ 6 صفات اگر ہر مسلمان کی زندگی میں آ جائیں، یقین کریں یہ صفات ایسی قیمتی ہیں کہ ان کو دیکھ کے کوئی آدمی جو ہے وہ رہ نہیں سکتا وہ دین میں داخل ہوئے بغیر. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ دین ایسا خوبصورت دین دیا ہے انسانوں کو، قیامت تک آنے والے انسانوں کی کامیابی اب اس دین کے اندر ہے کہ ایسی کامل اتمم شریعت کبھی کسی کو دی نہیں گئی. مسئلہ یہ ہے میرے دوستوں کہ آج ہماری زندگی میں وہ دین ہے نہیں اور اس کو لے کے پھرے نہیں. کہ مسلمان کا کام پھرنا تھا، یہ پوری دنیا میں جانے والا تھا. مسلمان گھروں میں بیٹھنے کے لیے نہیں آیا تھا، یہ گھروں میں رہنے کے لیے نہیں آیا تھا. یہ مسلمان تو پوری دنیا کے اندر جو ہے پھرنے کے لیے آیا تھا. صحابہ کی زندگیوں کو اٹھا کے دیکھیں، کہاں کہاں جا کے ان کی قبریں بنی ہیں. کتنے صحابہ ہیں کہ جو کہ مکہ مکرمہ کے اندر یا مدینہ منورہ کے اندر جن کی قبریں بنی، اور دنیا کے مختلف حصوں کے اندر جا جا کے صحابہ کی قبریں بنی ہیں. ایک ایک صحابی بھی جا جا کے ملکوں کے لیے ایک ایک ملک کے لیے جو ہے وہ ہدایت کا ذریعہ بنے. تو میرے دوستو، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسی خوبصورت زندگی ہمیں دی ہے، بس ہم اس زندگی کو لے کے آج مسلمان پھر رہے ہیں. کتنے مسلمان کے ساؤتھ افریقہ کے اندر ہمارا جانا ہوا، آدھا گجرات اور منڈی بہاؤدین وہاں پہنچا ہوا. یہ سیالکوٹ کے لوگ دنیا کے کسی حصے میں چلے جائیں آپ کو وہاں پہ ملیں گے. وہ چلی جنوب کے اندر آخری کنارہ، وہاں پہ جو ہے کہ سیالکوٹ کے لوگ پہنچے. تو اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں، لیکن وہ صلاحیتوں کا آج محل غلط ہو گیا. آج وہ محنت کا رخ غلط ہو گیا کہ دل کا یقین غلط ہوا. ہم نے محنت نہیں کی، محنت نہ ہونے کی وجہ سے آج رخ بدل گیا. تو یہی انسان جو ہے، یہی مسلمان جو ہے، آج اگر یہ ماحول میں آ جائے اور اس کا رخ بدل جائے اور محنت صحیح رخ کے اوپر ہونے والی بن جائے، تو یہ ایک ایک فرد جو ہے میرے دوستوں، یہ ملکوں کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے. اس کے لیے آج جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ ہم جو ہے وہ نیتیں کریں، ارادے کریں. ہم آج دنیا میں میرے دوستوں، ہم دنیا کے اوپر محنت کرنے کے لیے نہیں آئے. یقین کریں آج اگر مسلمان اس بات کو سمجھ جائے کہ روزی کا وعدہ تو اللہ نے لیا ہوگا. اللہ تو کہتے ہیں ہم تو روزی کمانا نہیں چاہتے آپ سے. حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں نماز اس لیے دی کہ جہاں ضرورت پیش آ جائے تو اپنی ضرورتوں کو پورا کروانے کے لیے اللہ سے نماز پڑھیں اور اللہ سے مانگ لیں اور دین کی محنت کرتے چلے جائیں. ہم تو پیدا ہی اسی محنت کے لیے ہوئے ہیں. اگر وہ محنت کرتے ہوئے دنیا سے چلے گئے تو میرے دوستو، جس سے مشابہت ہوگی اس کے ساتھ حشر ہوگا. اگر ہماری محنت کا ایک ذرہ برابر بھی صحابہ کے ساتھ مشابہت ہوگی تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت والے دن ان صحابہ کے ساتھ حشر کریں گے. تو اس کے لیے ہم نیت تو کریں، عزم تو کریں. آج دنیا کے کاموں کے لیے کتنے جو ہے آج ڈاکٹر بننے کے لیے کتنے سال لگا دیتے ہیں.
انجینئر بننے کے لیے کتنے سال لگا دیتے ہیں، وکیل بننے کے لیے کتنے سال لگا دیتے ہیں. آج دنیا کی محنت اور اس کے چند سال بعد پتہ نہیں، اگلے دن پتہ کوئی نہیں کہ موت آ جائے اور وہ ڈگری وہیں کی وہیں دھری رہ جائے. لیکن یہ محنت کرتے ہوئے دنیا سے چلے گئے میرے دوستو، تو انشاءاللہ آج ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنے قدردان ہیں، اللہ کیسے قدردان ہے، ہمیں اندازہ نہیں ہے. اللہ بہت قدردانی کرنے والے ہیں کہ وہ جس نے وہ جو فاحشہ عورت جس نے پیاسے کتے کو پانی پلایا، تو وہ پانی پلانے کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے گناہوں کو بخش دیا. تو آج جو ہے وہ کتنے لوگوں کی ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کی پیاس جو ہے جب اس سے دور کریں گے تو اس پہ کیا اللہ دینے والے ہوں گے. یہ تو دنیا کی پیاس دور کرنے کے اوپر اللہ نے اس کے گناہوں کی بخشش کر دی. تو اس سے میرے دوستو آج 4 مہینے کی کیا حیثیت ہے، آج سال 7 مہینے کی کیا حیثیت ہے، چند لوگوں کی پوری زندگیاں ان کی کیا حیثیت ہے کہ اگر ساری دنیا کی انسانیت جو ہے وہ آج جہنم سے بچ کے جنت میں جانے کے فیصلے ہو جائیں اور چند زندگیاں لگ جائیں. میرے دوستو اس کی قیمت اللہ یقین کریں اللہ سے بڑا قدردان کوئی نہیں، اللہ سے بڑا قدردان کوئی نہیں. اللہ وہ دیں گے جس کا آج ہم تصور نہیں کر سکتے. تو اس لیے بڑھ چڑھ کے نیتیں کریں، عزم کریں، بڑے بڑے ارادے کریں. 4 مہینے کی کیا حیثیت کہ جن کے 4 مہینے نہیں لگے وہ نقد 4 مہینے کے لیے فرمائیں ماشاءاللہ، کہ جن کے نہیں لگے نقد کے لیے کہ ابھی کھڑے ہو جائیں کہ صبح سے 4 مہینے کے لیے ماشاءاللہ.